بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا تو کیسے جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین، اس وقت سورج تقریباً 4000 برس کی راہ پر ہے اور ہمارے طرف اس کی پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج صرف 100 میل پر ہوگا اور اس کا منہ ہمارے طرف ہوگا، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا۔ وہ پسینہ کسی کی ٹہنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا، کسی کی گلی تک پہنچا ہوگا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی ناظرین؟ حال یہ ہوگا کچھ لوگوں کی تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئے گی۔ لوگ اپنی اپنی گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑی مضبوط اور گہرے رشتے اس دن اپنی وقت کھو دے گی، رشتہ داریاں اور تعلقداریاں کسی کام نہ آئے گی، یہاں تک کہ سگے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتی تھی اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گی۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، ماں اولاد سے پیچھا چھڑائے گی تو اولاد ماں سے دور ہٹیں گے، باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچی باپ سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا۔ الغرض کوئی کسی کی امداد پر تیار نہ ہوگا، ہر جان نفسی نفسی پکارے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دیں گی، زمین تمام انسانوں کو اپنی اندر سے باہر نکال دیں گے، حاملہ عورتوں کی حمل ضائع ہو جائیں گی، دودھ پلانے والے مائیں اپنی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائیں گے۔ یہ بڑی بڑی پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کی دنکی ہوئی اون کے مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبتناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم انکار کے روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس روز آدمی اپنی بھائی اور اپنی ماں اور اپنی باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، اور کوئی جگری دوست اپنی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کی عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بھائی کو، اپنی قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئی زمین کی سبھی لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں برہنہ جسم اتنا اٹھائے جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، پھر قابل ستر اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا، اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشی لوگو، اپنی آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میرے بیٹے فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنی آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، وہاں ایمان و مال ہی کام آئیں گے۔ ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، ہمہ وقت، ہر لہجہ، ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنی وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے، اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کی مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، دنیا کی پناہ ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی۔ نمبر 1، ایک ایک کر کے علماء دین رخصت ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ دینی قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ لوگ جاہلوں سے شرعی احکام پوچھیں گے، بغیر علم کے وہ احکام بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ زناکاری عام ہوگی، اس بھی حیائی کے ساتھ کلی عام زنا ہوگا۔ مرد کم ہوگی، عورتیں زیادہ، ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوگی۔ بڑی دجال کی علاوہ 30 دجال ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ ہمارے آخری نبی سرکار مدینہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بعض دجالی نبوت کی مدت گزر چکی ہے، جیسے مسلمہ کذاب،
اسود انسی، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ باقی جو ہے ضرور ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنی خزانے کھول دے گی، سونے کے پہاڑ ہوگی، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہوگی۔ دن پہ قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹی میں انگار لینا۔ یہاں تک کہ دیندار آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ سال مہینہ، مہینہ مثل ہفتہ اور ہفتہ مثل دن گزرے گا، اور دن ایسا جیسے آگ لگی اور بھڑک کر ختم ہوگی، یعنی وقت جل جل گزرتا محسوس ہوگا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر بوجھ ہوگا، اس کو کسی چیز کا تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کی تبلیغ کی نیت سے نہیں، بلکہ طلبی دنیا کے لیے۔ مرد اپنی بیوی کا فرمانبردار ہوگا اور ماں باپ کا نافرمان۔ ناچ گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ ذلیل لوگ جنہیں جسم چھپانے کو کپڑا اور پیر میں پہننے کو جوتیاں نصیب نہیں تھی، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں پہر کرتے ہوگی۔ ناظرین، اب قیامت آنے والا ہے کہ ان کا قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے اور بہت کم نشانیاں باقی رہ گیا ہے۔ یہودی دجال کے انتظار میں ہے اور مسلمان امام مہدی کے آنے کے انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ناظرین، اللہ تعالیٰ مسلمان کو قیامت نہیں دکھائے گا۔ جب تک دنیا میں ایک مسلمان رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا تباہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔